بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرات، یہ کائنات خالق ارض و سما کی بنائی ہوئی ہے۔ اس میں کسی درخت کا کوئی پتا بھی اس کے نظام اور اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے نظام اور سسٹم کے تابع ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اس کائنات میں معمولی سے معمولی واقعہ بھی رونما نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالی اپنی اس دنیا کو چلانے کے لیے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے اپنے بندوں کو نوازتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نوازنے کی کوئی وجہ اور سبب نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ کسی سے اپنا فضل چھینتے ہیں، کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرتے ہیں، کسی کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، تو وہ کبھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ جب بندے اپنے اعمال کی بدولت اپنے آپ کو رب کی رحمت کا غیر مستحق بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے اعمال سے اللہ کی رحمت سے محروم کر لیتے ہیں، تو پھر اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی سستی اور کوتاہی پر انہیں متنبہ کرنے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ سمندروں میں اور خشکی میں جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا فساد انسان کے اعمال کی بدولت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان سے میں کوئی نعمت نہیں چھینتا مگر تب چھینتا ہوں جب بندہ اپنے آپ کو اس کا غیر مستحق بنا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندے پلٹ آئیں، اپنے آپ کی، اپنی نیند کو، اپنی سستی کو، اپنی کوتاہی کو دور کر لیں۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے پہلے لوگ پلٹ آئیں۔ جب بڑا عذاب آتا ہے پھر اللہ قوموں کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں قوم فرعون کا تذکرہ کیا کہ قوم فرعون کو ہم نے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک عذاب آیا، اللہ نے دیکھا کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئے، لوگ نہ پلٹے، دوسرا عذاب بھیجا، اس سے ذرا بڑا بھیجا، پھر بھی نہ پلٹے۔ اللہ
7 عذاب بھیجے. جب 7 عذابوں سے بھی لوگ نہ پلٹے، معافی نہ مانگی، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، نہ گڑ گڑائے، تو اللہ فرماتا ہے تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام اس طرح لیا کہ ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق کر کے رکھ دیا. یہ مصائب، یہ پریشانیاں اللہ قوموں کو ان کے ذریعے آزماتا ہے، ان کے ذریعے ان کو جھنجھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ کہ ہم نے آپ سے پہلے دوسری قوموں کی طرف بھی پیغام بھیجا تھا، اپنے رسول بھیجے تھے، اپنی کتابیں بھیجی تھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. لیکن ان لوگوں نے میرے نبیوں کی بات نہیں مانی، میری کتابوں پر غور و فکر نہیں کیا، میری طرف نہیں پلٹے، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑا اس طرح کبھی جنگوں کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی پریشانیوں کے ذریعے، کبھی مصیبتوں کے ذریعے. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، رب کے سامنے گر جائیں. اور یہ قوم ایسی عجیب قوم ہے، اصل میں اس قوم کے دل سخت ہو گئے ہیں. اللہ آپ کو جھنجھوڑتا ہوا پوچھتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. تمہیں کیا ہوا، اس قوم کو کیا ہوا کہ ان پر ہمارا عذاب پہنچ بھی گیا، انہوں نے میرے عذاب کو دیکھ بھی لیا، لیکن یہ آہو زاری نہیں کرتے، لیکن یہ گڑ گڑاتے نہیں ہیں، رب کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. ایسا اس قوم میں کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو پھر بھی انہوں نے آہو زاری نہیں کی، یہ گڑ گڑائے نہیں، یہ روئے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، موت کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی پریشان نہیں ہوتے، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میری وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا، دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں، اس لیے دوسرے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دلوں کی سختی یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں ایک عجیب اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا. ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور مخالف قبیلے کے محلے میں اس کی لاش پھینک دی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت یہ قتل ہم نے نہیں کیا، قبیلہ ہم پر ڈر رہا ہے، خطرہ تھا جنگ ہوتی، دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ہاتھوں ملیا میٹ ہو جاتے. اللہ نے رحمت فرمائی، اپنی قدرت کا اظہار کیا، فرمایا ایک گائے ذبح کرو، گائے کا گوشت اس میت پر لگاؤ، یہ میت خود بول کر بتائے گی کس کو قتل کس نے کیا ہے. اس طرح کیا گیا، مردے نے بول کر بتایا اس کا قاتل کون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ نشانی ہم نے اس لیے دکھائی تھی تاکہ تم عمل کرتے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. تمہارے دل نرم ہونے کی بجائے اور سخت ہو گئے، پتھروں کی مانند ہو گئے. اور پھر فرمایا پتھروں کی مانند نہیں، او اشد
زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر تو وہ ہیں جو پھٹتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے. جس طرح انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے. کبھی پتھر اوپر سے اللہ سے ڈر کے نیچے سجدے میں گر جاتے ہیں، لیکن اے انسان تو سب کچھ دیکھ کر بھی اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑاتا ہے نہ سجدے میں گرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا تذکرہ کیا کہ لوگوں، قوم یونس وہ تھی کہ اللہ اپنے نبی کو تسلیم نہ کیا، نہ مانا. نبی یونس علیہ السلام نے آخر عاجز آ کر، آخر تنگ آ کر، مایوس ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے شکوہ کیا. اللہ نے فرمایا اپنی قوم سے کہہ دو کہ 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن میں مان جاؤ ورنہ چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا. قوم نے پھر بھی سچ نہ سمجھا، لیکن جب عذاب کی حالات دیکھے، عذاب کی نشانیاں دیکھی، تو فوراً بڑے لوگ اٹھے. انہوں نے سب لوگوں کو باہر نکالا، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، تندرستوں کو بھی، بیماروں کو بھی. اللہ کے سامنے میدان میں جا کر سجدے میں سارے کے سارے گر گئے، اور اللہ نے آیا ہوا بھیجا ہوا عذاب واپس لے لیا. تو فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفرها ایمانها الا قوم یونس. کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی کے لوگ عذاب کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتے اور پھر وہ ایمان کو فائدہ دیتا. یونس کی قوم کے علاوہ کسی ایک قوم نے بھی ایسا نہیں کیا. عذاب دیکھ لینے کے باوجود بھی اپنے اعمال پر ڈٹے رہے، اپنے کاموں پر ڈٹے رہے. اللہ تعالی نے اس کے مقابلے میں صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے معجزہ مانگا، ان کو معجزہ دے دیا گیا، پھر بھی نہ مانے. اللہ نے اس اونٹنی کو ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا دیا، پھر بھی نہ مانا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا وگرنہ اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. فرمایا تمہارے پاس 3 دن مہلت ہے، مان لو وگرنہ اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن وہ قوم پھر بھی نہ مانی، اور پھر حالت یہ ہوئی اس قوم پر چیخ کا عذاب، زلزلے کا عذاب، پتھروں کی بارش کا عذاب آیا. اور آج ہمارے دل ویسے ہو چکے ہیں، ہم زلزلوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں دہلتے. زمین کانپ جاتی ہے لیکن ہمارے 5 فٹ کا جسم نہیں کانپتا. ہم بیماریاں دیکھتے ہیں، دل سے ڈرتے ہیں، بیماری سے ڈرتے ہیں لیکن رب سے نہیں ڈرتے. بیماری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. آج ہماری حالت اللہ پوچھتا ہے بستیوں کو کیا ہوا کہ یہ لوگ قوم یونس کی طرح عذاب کو دیکھ کر ہی دہل جاتے اور گر جاتے. لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا. میرے محمد کی حالت یہ تھی. سید صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کسی دن آندھی چلتی، بادل آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. ایک دن میں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ بادل آتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ آج بارش برسے گی، موسم خوشگوار ہوگا، حالات اچھے ہو جائیں گے، کھیتیاں پیدا ہوگی. آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں کیوں پریشان نہ ہوں، میں جب بادل کو دیکھتا ہوں مجھے وہ قوم یاد آتی ہے کہ اس قوم پر بادل آیا تھا، وہ قوم
بڑی قحط سادی کی ماری ہوئی، بارش کو ترسی ہوئی، جب انہوں نے بادل کو دیکھا ان کو امید ہوئی، خوش ہوئے، بادل کے استقبال کے لیے باہر نکلے کہ آج بارش آئے گی۔ جب بادل ان کے سروں پر آیا، لوگ بارش کی امید کر رہے تھے لیکن اس بادل سے پتھر برسنے لگے۔ عائشہ، جب میں بارش کو برستے ہوئے دیکھ نہیں لیتا، میں ڈرتا ہوں کہ یہ بارش، مجھے معلوم نہیں کہ یہ بادل پتھر برسانے والا ہے یا بارش برسانے والا ہے۔ یہ نبی کی حالت ہے، یہ نبی کی حالت ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بے موسم کی بارشیں بھی دیکھتے ہیں تو نہیں ڈرتے، ہم پر اولے گرتے ہیں جو ہم نہیں ڈرتے، ہماری فصلیں برباد ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ کل میں نے ایک نوجوان سے کہا، میں نے کہا گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ وقت ہے گھر میں بیٹھنے کا، کچھ پڑھو، کچھ سیکھو، حکومت نے کہا ہے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اس جوان نے مجھے کہا اگر حکومت ہمیں گھر میں بٹھانا چاہتی ہے تو پھر نیٹ کو فری کر دے، نیٹ فری کر دے تو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ عزیزو، یہ وقت نیٹ کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے، یہ وقت اللہ کے سامنے جھک جانے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے أَلَمْ يَكْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ أَلَمْ يَكْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اور ایمان والو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ فضیل بن ایاس رحمہ اللہ اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا لٹیرا تھا، کوئی قافلہ اس کے علاقے سے بچ کے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک جگہ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، جس کمرے سے چوری کرنی تھی وہاں پر ایک بزرگ تہجد پڑھ رہا تھا۔ یہ بیٹھ گیا، یہ تہجد سے فارغ ہوگا، یہ کمرہ چھوڑے گا، میں چوری کروں گا۔ بزرگ قرآن پڑھ رہا ہے، عرب تو تھا ہی، قرآن سننے لگا۔ بزرگ پڑھتے پڑھتے سورت حدید کس آیت پر آیا؟ أَلَمْ يَكْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اور ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نام سے دہل جائیں، ڈر جائیں؟ فوراً اٹھا، کہتا ہے اللہ، وقت آ گیا ہے، فضیل ڈر گیا ہے، فضیل ڈر گیا ہے۔ ہم کب ڈریں گے؟ وہ چور سے ولی اللہ بن گیا، نیک اور صالح بن گیا۔ عزیزو، یہ بیماریاں اللہ کا عذاب اور آزمائش ہوتی ہیں۔ امام ابن قیم سے پوچھا گیا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مصیبت آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ فرمایا اگر مصیبت کے بعد مصیبت میں تمہارا دل اللہ کی طرف چل پڑے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی طرف جھک جائے، تو پھر وہ بیماری، وہ مصیبت، وہ پریشانی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اگر تمہارا دل سخت ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ آئیے، آج معاشرہ بتا رہا ہے کہ یہ عذاب ہے۔ موت سے نہ ڈرو، بیماری سے نہ ڈرو، لیکن اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں میرے رب کے کنٹرول میں ہیں، چاہے جس پر چاہے جب چاہے بھیج دے، اور جب چاہے آئی ہوئی مصیبتوں کو پل بھر میں واپس لے جائے۔ آئیے سب کے سامنے جھک جائیں، اللہ کو یاد کریں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کریں، اس کے بندے بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، معافیاں مانگ لیں، اس کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ ساری کائنات کو آپ کے تابع کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔